حامدن مسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشانی پر کافر لکھا ہونا۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمہ ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، استطاعت، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے غنی ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کو جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی اور اس کے آخر تک ومن کفر یعنی اس پر تاکید فرمائی، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو منکر ہوا، جس نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ بھی لاپرواہ ہے تمام جہانوں سے۔ اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ تمام جو ہے جہانوں سے غنی ہے۔ واقعی بے شک حق ہے یہ بات، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرماتے ہیں علماء نے لکھا ہے حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ علامہ عینی نے فرمایا اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں ہیں۔ اول تو للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ دوسرے علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر حق لازم ہے۔ تیسرے علی الناس کے بعد من استطاع کا ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے حج نہ کرنے والے کو من کفرہ سے تعبیر کیا۔ پانچویں اس پر اپنے استغنا، بے پرواہی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو سوچ کی بات ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو کیا بعید ہے اس کے بخیل ہونے سے کہ بخل کی بنا پر جو ہے وہ اس سفر عظیم سے محروم ہے۔ وہ کہ حج تو جو ہے زندگی میں ایک بار ہے، اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے مال بہت وسعت سے ہو۔ بس اس کی یہ ہے کہ آپ سفر حج کے لیے سواری، جو کہ آج جو ہے جہاز کی مثال آنے جانے کا ٹکٹ، اور جو کہ داخلے کی جو ہے فیس ہے آج کی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹائزیشن کی، وہ آپ کے پاس فیس ہے پوری۔ بلکہ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں 1,20,000 یا 1,50,000 یا اس سے بھی کم تر تھا، کم اس کی فیس تھی حج کی، یعنی حج کا خرچہ اس وقت کم ترین تھا، اور اس کے پاس تھا مال اور اس نے نہیں کیا۔ صحت بھی تھی، مال بھی تھا، کسی بادشاہ کی رکاوٹ نہیں تھی، بادشاہ کی طرف سے یعنی حاکم وقت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اس نے لاپرواہی اختیار کی اور حج نہیں ادا کیا فریضہ۔ تو ہرگز یہ نہیں کہ یہ حج اگر کل آنے والے سالوں میں ڈبل قیمت پہ ہو گیا، خرچہ بڑھ گیا، اب اس کے پاس پورے نہیں ہیں، تو حج فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوتا۔ یہی علماء امت کا جو ہے، اسی پر جو ہے سب کا قول متفق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ نہ کرنے پہ بہت سخت وعید ہے یہ کہ اس شخص کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ کہنے والے عام شخصیت نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ رحم اللہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں ذکر کی گئی ہیں احادیث نبویہ میں، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کی پناہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آسان فرما اور بخل ختم فرما، صفت سخاوت نصیب فرما، اور اس سعادت سے محروم نہ فرما۔ بار بار سعادت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔